امام مہدی کے مقابلے کے لیے کھڑی ہے، ایک صف میں سب بستہ ہو کر پوری دنیا کے ظالمین، پوری دنیا کا کفر مل کر ایک جگہ پر جمع ہو گیا ہے۔ یہ ابھی چند سال پہلے بن سلمان نے انٹرویو دیا تھا، اس میں کہا تھا اس نے کہ شیعہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہمارا امام مہدی ظہور کرے گا اور پوری دنیا پر ظلم و جور کو ختم کر کے امام مہدی عدل کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ اس کا انٹرویو تھا، اور اس نے کہا کہ ہم پوری دنیا سے کفار کو اکٹھا کر کے، پوری دنیا سے اہل بیت کے دشمنوں کو اکٹھا کر کے لشکر تشکیل دیں گے کہ جس مہدی کے ظہور کا شیعہ نظریہ رکھتے ہیں اس مہدی کا راستہ ہم روکیں گے۔ اور یہ 50 ممالک کا لشکر انہوں نے تشکیل بھی دیا ہے، 50 ممالک کا لشکر کہ ہم مہدی کا راستہ روکیں گے، بنایا بھی ہے اور فوج تشکیل بھی دی ہے، اور اس وقت وہ لشکر موجود بھی ہے امام مہدی کی راہ روکنے کے لیے، امام مہدی کا راستہ روکنے کے لیے، امام مہدی کے ظہور کو روکنے کے لیے، اور امام مہدی کی مہدویت کے نظام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، ولایت کے نظام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، امامت کے نظام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے۔ کہ شیعہ نظریہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا پہ امامت نافذ کریں گے، امام مہدی آئیں گے پوری دنیا پہ مہدویت نافذ کریں گے، امام مہدی آئیں گے پوری دنیا پہ ولایت نافذ کریں گے، اور ہم مہدی کا راستہ روکیں گے۔ انہوں نے لشکر بنایا ہے، ابھی لشکر موجود ہے، یہ کفر کا لشکر، یہ مہدویت کا دشمن، یہ مہدی کا دشمن، یہ امامت کا دشمن، یہ ولایت کا دشمن اس وقت موجود ہے، میدان میں حاضر ہے مہدویت کی راہ کو روکنے کے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اے شیعہ شیر خدا، اگر آج دشمن موجود ہے میدان میں، آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ آپ کو کس مقام پہ ہونا چاہیے؟ آپ کو کس جگہ پر ہونا چاہیے؟ آپ کو کس منزل پہ ہونا چاہیے؟ آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ اگر دشمن مہدویت کی راہ کو روکنے کے لیے حاضر ہے، دشمن مہدی کی راہ کو روکنے کے لیے حاضر ہے، آپ کو کہاں ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ مہدویت نافذ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ولایت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم 50 ممالک کا مل کر لشکر نہ بناؤ مہدی کا راستہ روکنے کے لیے، بلکہ پوری دنیا مل کر بھی خانہ کعبہ کی سرزمین پر اکٹھی ہو جائے مہدی کا راستہ روکنے کے لیے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مہدی اسی کعبہ سے ظہور کرے گا اور پوری دنیا پہ امامت نافذ کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی بھی مہدی کا ساتھ نہ دے، اگر کوئی بھی مہدویت کا ساتھ نہ دے، اگر کوئی بھی امامت کا ساتھ نہ دے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جس نے آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ نے کیا کیا ہے مہدی کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہے مہدویت کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہے امامت کے لیے؟ آپ نے کیا کیا امام کے ظہور کے لیے؟ اے شیعہ شیر خدا، آپ ہر میدان میں نظر آتے ہو، لیکن جہاں ہونا چاہیے وہاں شیعہ کم نظر آتا ہے، بہت کم نظر آتا ہے۔ آپ کا کون سا میدان ہے جس میں آپ کو ہونا چاہیے؟ آج دشمن حاضر ہے، موجود ہے، لیکن شیعہ غیر حاضر ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ظہور ہونا ہے اور ظہور کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آج جو امامت کے لیے بات نہیں کرتے، امامت کے نظام کے لیے نہیں بولتے، جو آج مہدویت کے لیے بات نہیں کرتے، اگر آپ بات نہیں بھی کرتے، آپ امامت کی بات نہیں بھی کرتے، اللہ کا وعدہ ہے امامت نے تو نافذ ہونا ہے اور مہدویت نے بھی تو نافذ ہونا ہے، لیکن تم مہدی کو کیا جواب دو گے کہ تم نے مہدی کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے مہدویت کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مہدی کا شیعہ ہونے کے باوجود آپ نے مہدی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے
کون سا حق ادا کیا ہے مادیت کا؟ یہ جواب سب سے مانگا جائے گا۔ آج بڑے بڑے ذمہ داران ہر چیز کی بات کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، میدان میں موجود ہے۔ کیپٹلزم میدان میں، کمیونزم میدان میں، سیکولرزم میدان میں، شہنشاہت میدان میں، بادشاہت میدان میں، ملوکیت میدان میں، جمہوریت میدان میں، ہر چیز میدان میں ہے۔ لیکن امامت کے دعوے دار امامت کو لے کر میدان میں کیوں نہیں آتے؟ امامت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ولایت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جس میں بشریت کی نجات، جس میں انسانیت کی نجات، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں کون ہے جو آج مادیت کی بات کر رہا ہو، کون ہے جو آج ولایت کی بات کر رہا ہو، کون ہے جو امامت کی بات کر رہا ہو، ہر چیز کی بات کریں گے۔ میں فقط فرض کریں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، امام مہدی کو ظہور کی اور بلکہ میلاد کی رات ہے، ولادت کی رات ہے، میں آپ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ جب امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف آئیں گے، تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں حکومت کو نافذ کریں گے، تو امام مہدی کیا امامت نافذ کریں گے یا بادشاہت نافذ کریں گے؟ کس چیز کو نافذ کریں گے؟ کس چیز کو نافذ کریں گے؟ امامت۔ سب کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ جب امام مہدی آئیں گے، کیا امام مہدی آ کر ملوکیت نافذ کریں گے یا امامت نافذ کریں گے؟ امامت۔ کیا نافذ کریں گے؟ امامت۔ جب امام مہدی آئیں گے، لگتا ہے آپ بھی گھبرا رہے ہیں، وہ آپ کے آگے ہی چند قدم ہیں، چند قدم تو نہیں، چند کلومیٹر۔ یہ ڈیرہ غازی خان محرم سے پہلے میں آیا تھا خمسہ پڑھنے کے لیے، وہاں پر خمسہ پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی ڈیرہ غازی خان میں۔ اس سے آگے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ علاقہ ہے پائیگا کے پاگا، اس طرح سے کوئی پائیگا لکھا ہوا پائیگا ہوتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ پاگا پاگا کہتے ہیں، پاگا۔ وہاں میں آیا تھا خمسہ پڑھنے کے لیے، تو بارکہ 5 دن وہاں رہنا تھا۔ ایک اور بستی ساتھ تھی، تو انہوں نے بھی دعوت دے دی کہ قبلہ صاحب آپ آئے ہوئے تو ہیں، چلو ہمارے علاقے میں بھی آپ پڑھ لیں، 5 دن ہمارے علاقے میں بھی آپ مجلس پڑھیں۔ میں ادھر مجلس پڑھنے کے لیے پہنچ گیا، ہمارا اسی لباس کے ساتھ تھا جو طالب علمانہ لباس ہے، امامہ تھا، بات کی، اور اسی طرح میں وہاں مجلس پڑھنے کے لیے پہنچ گیا۔ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، لوگ مسجد سے نکل چکے تھے۔ ایک مسجد میں داخل ہونے لگا تو ایک بندہ مسجد سے نکلنے لگا، مجھے ملا دروازے پہ، کہتے ہیں مولوی صاحب خمسہ اتنا دوسرا پڑھنا ہے؟ میں جی میں پڑھنا ہے۔ مگر صحیح گل ہی میں ہے، اگر مجھے گال ہی میں صحیح اگر تسا ناراض نہ تھی وہ، تو میں ایک گال کو سیدھی دسنا چاہ رہا میں پھر بسم اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں، تسا گال دسو جی دسنا چاہتے ہو، گھبراہٹ والی گل کوئی نہیں، خیر ہے میں سرائی کی سمجھ آتی ہے، دسو جی کیا آکھنا چاہتے ہو؟ مگر گال ہی میں صحیح اتنا لوگ مولوی کو دیکھ کے کی میں دردن جی میں گاں ٹیکے کو دیکھ کے ڈرتی ہے، تسا اتنا کی میں آ گئے خمسہ پڑھنا۔ بہرحال ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی کہیں مولوی کو دیکھ کے ڈرے ہوئے نہ ہوں، ڈرنا نہیں ہے، بہرحال کچھ بھی نہیں کہنا، البتہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ اپنی نسلوں کو علم دوست بنائیں، علماء دوست بنائیں، اور علم سے محبت کرنے والا بنائیں، مادیت کے لیے کوشش کریں، امامت کے لیے کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں امام مہدی کی حکومت کے لیے اور امام مہدی کے ظہور کے لیے رات دن صحیح اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔